احمد حسن العربی صاحب، میں آپ سے کرنا چاہوں گی، ڈی جی ایس پی آر نے آج نیوز کانفرنس کی ہے اور بلوچستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے کانفرنس کی ہے، جو بھی ہم معاملات دیکھ رہے ہیں، جو دہشت گردی دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ متعدد بار جب بھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، یہ نیوز کانفرنس کی جاتی ہے تو بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، لیکن اس کے اوپر افغان کی جانب سے کوئی مؤثر رد عمل یا اس کے اوپر کوئی پیشن گوئی سامنے نہیں آتی، یا پھر اس بات کے اوپر متفق نہیں ہوتے کہ پاکستان کی سرزمین استعمال نہ کی جائے؟ آخر کب تک ہم اسی مسئلے کو ڈیل کرتے رہیں گے؟ جی بہت شکریہ. جی دیکھیں، بیسکلی افغانستان کا یہ جو لارجر آپ اگر اسکیم آف ایونٹس کو دیکھیں تو افغانستان کا جو لینڈ میس ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور وہ افغان طالبان کی جانب سے اور ڈیفرنٹ اور ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی جانب سے پورے خطے کے اندر ایک انسٹیبلٹی کی انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے کے لیے. افغانستان کے اندر سے جو دہشت گردی ہے وہ پاکستان میں صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں وہ دہشت گردی کروا رہے ہیں، وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں بھی کروا رہے ہیں، وہ ایران میں بھی کروا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں سے ٹیررزم ایکسپورٹ ہو کے ویسٹرن کیپٹلز کے اندر بھی جا رہا ہے. ابھی واشنگٹن کے اندر اب سے کچھ عرصہ پہلے جو اٹیک ہوا تھا وہ افغان نیشنل تھا جس نے وہ اٹیک کیا تھا. سو the thing that we all need to understand is کہ افغانستان کے اندر سے جب پورے خطے کے اندر دہشت گردی سپلائی ہو رہی ہے تو یہ ایک ریجن کو انسٹیبل کرنے کا ایک لارجر ایجنڈا، لارجر پلان ہے. اس ریجن کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت سارے ممالک آتے ہیں، جس پاکستان شامل ہے، چائنا دیکھ لیں، آپ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی بات کر لیں، آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں، آپ انڈیا کے ارد گرد کے کنٹریز کی بات کر لیں، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، یعنی جتنے بھی ممالک آپ کو ریجن میں یا ریجن سے تھوڑا پیریفریز کے اندر بھی آپ کو نظر آئیں گے، ان تمام کا کنسنسس اس بات پہ ہے کہ ہمیں اس خطے کے اندر سٹیبلٹی چاہیے، کیونکہ ایک دفعہ اس خطے میں سٹیبلٹی آئے گی تبھی اکنامک پروگریس بھی آئے گی، تبھی پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آئے گی پورے ریجن میں. اور اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر دہشت گردی اور انسٹیبلٹی خلاف ہے اس خطے کے انٹرسٹ کے، لیکن افغانستان اور انڈیا کے انٹرسٹ آپ کو اس بات پہ نظر آئیں گے کہ اس خطے کے اندر مزید کیوس اور انارکی پھیلے. سو اس ساری سچویشن میں افغانستان کا جو پرماننٹ سولوشن ہے، پاکستان میکسیمم کیا کر سکتا ہے، پاکستان اپنے ملک کے اندر دہشت گردی آنے سے اوور دا پیریڈ آف ٹائم، کیونکہ افغان پرابلم 20-25 سال سے یہ جو دہشت گردی فتنہ الخوارج فتنہ ہندوستان کے تھرو آ رہی ہے، اس کو ختم ہوتے ہوتے بھی ٹائم، پاکستان نے کاؤنٹر سینکچری آپریشنز بھی شروع کر دی ہیں، پاکستان ڈپلومیٹک آفینسو پہ بھی افغانستان کے خلاف چلا گیا، تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ ختم ہو جائے گی. لیکن افغانستان کے اندر سے نکلنے والی دہشت گردی کیونکہ پورے ریجن کو افیکٹ کر رہی ہے، تو اس کا پرماننٹ سولوشن یہی ہے کہ پورا ریجن اس کو اسی طریقے سے دیکھے اور ایک کمپریہنسو پلان آف ایکشن ہو افغانستان کے اندر جو اللیجیٹمیٹ طالبان رجیم ہے اس کے خلاف. احمد حسن صاحب، جس طرح سے آپ نے گفتگو سنی ہے جی آر بلوچ صاحب کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی صفیں سیدھی کر لینی چاہیے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورا پاکستان اس کی لپیٹ میں ہے اس دہشت گردی کے واقعات میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جی دیکھیں، جب نریندر مودی، راجناتھ سنگھ، اجت کمار ڈوول، امت شاہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ آپریشن سندور کنٹینیوڈ ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنی پراکسیز کے تھرو کنٹینیوڈ ہے، اور ان کا ٹارگٹ بلوچستان اور کے پی کے اندر فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے تھرو یہ آپریٹ کر رہے ہیں. ٹیررزم، پراکسی وارفیئر 21ویں صدی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کے ساتھ پوری دنیا جو ہے اس وقت اس کو ایک ایز اے ریالٹی ٹریٹ کر رہی ہے. ایک بہت بڑی ریالٹی ہے یہ دنیا کی انٹرنیشنل پالیٹکس کی. انڈیا نے پاکستان کو توبہ نعوذ باللہ نقصان پہنچانے کے لیے ان دو دہشت گرد تنظیموں کو 2001 کے آنورڈز تیار کیا. بلوچستان کے اندر یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، سو فار سینٹر کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 2000 کے قریب دہشت گرد ہیں بی ایل اے کے، اور اس سال کے پہلے 4 مہینوں کے اندر پاکستان نے تقریباً 25-30% ٹیررسٹ کو ایریڈیکیٹ کیا، ان کو نیوٹرلائز کیا. کاؤنٹر ٹیررزم کی ڈومین میں یہ ایک میریکلس ایفرٹ اس کو سمجھا جاتا ہے. پاکستان کے اوپر جو 4th, 5th اور 6th جنریشن وارز امپلیمنٹ ہوئی، اے سیمیٹرک ڈی سینٹرلائزڈ اربن وارز، ان وارفیئرز کے اندر پاکستان از the only country in the world جس نے فائٹ بیک کیا اور دشمن کو بیک فٹ پہ دھکیلا. باقی یہ جنگ جس ملک کے اوپر انہوں نے مسلط کی ہے وہ ملک تباہ ہوا ہے، چاہے یوگوسلوواکیا ہو، چاہے مڈل ایسٹ پورا بھرا ہوا ہے اس سارے. سو جہاں تک پاکستان کی بات ہے، پاکستان ان تمام خطرات کے باوجود جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، دیٹ از یہ پاکستانیوں کے لیے یہ بات ثابت کرتی ہے پچھلے 20 سال سے یہ پوری دنیا کے ریسورسز انویسٹ کیے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے.
آج پاکستان کا ایک انچ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس پہ انہوں نے قبضہ کیا ہو یا جو پاکستان کے پاس نہ ہو. لیکن یہ اب پچھلے ایک سال سے دوبارہ ایک انہوں نے ری آرگنائز ری برانڈ کیا ان ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کو, اور بہت زیادہ پیسے کا انفلو کیا جا رہا ہے کہ ان دہشت گرد تنظیموں سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا جائے. ظاہر ہے یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی ہوئی ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس ان کے خلاف جو ہے بڑی تیزی سے کام کر رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی گورننس کو, ہمیں اپنی جو جسٹس سسٹم ہے اس کو بھی اس ایٹ پار لے کر آنا ہے 21ویں صدی کے تقاضوں کے ساتھ. ہمیں یہ سمجھنے کی جو ضرورت ہے نا کہ اس کو کنٹرول کس طرح سے کرنا ہے, کہ جہاں تک کنٹرول کی کوئی کمی آپ کو ٹیکنیکلی نظر نہیں آتی, اگر آپ کو کہیں پہ کوئی کمی نظر آتی ہے تو آپ کو گورننس کے اندر آ سکتی ہے, آپ کو جسٹس سسٹم کے اندر آ سکتی ہے, اور انہی سارے اداروں کو, انہی انسٹیٹیوٹس کو, اسپیشلی جو جسٹس سسٹم سے ریلیٹڈ ہیں, ان کو اسٹرینتھن کر کے, ان کو 21ویں صدی کی ڈیمانڈز کے مطابق لے کے آ کے ہم دہشت گردی کو کمپریہنسولی ختم کر سکتے ہیں. فوجیں جو ہیں وہ دہشت گردوں کے ساتھ لڑتی ہیں, دہشت گردی کے ساتھ آپ کا پورا سسٹم. سو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے, اور ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے سے خاطر خواہ کمی دیکھی جا سکتی ہے دہشت گردی کے خلاف.